خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور اس موقع کی مناسبت سے آج ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے۔ آئیے ہم خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کتاب مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اور اس کا 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ کتاب مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہو۔ آئیے ہم دعا کریں گے اور خداوند سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اے خداوند قدوس مہربان خدا، تو جو ازلی اور ابدی ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، تیرا شکر ہے باپ آج شام کے لیے خداوند، اس دن کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور اے باپ تیرے پاک کلام کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ اپنے پاک کلام کی سمجھ بخش خداوند، اور تیرا روح القدس خداوند ہمارے ساتھ کلام کرے خداوند، اور ذہنوں کو کھول، تیار کر، اور ابلیس کے سارے جوئے بندھنوں کو توڑ، اور اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو آزاد کر خداوند۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی اور قدوس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، میری طرف سے آپ سبوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو، اور اہل وطن کو بھی میری طرف سے جشن آزادی یعنی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا پاک کلام جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں خداوند یسوع المسیح فرما رہے ہیں کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج کا ہمارا مضمون اس میں سے یہ ہے، حقیقی آزادی یا ٹرو فریڈم یا ریئل فریڈم، کہ پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس نے فزیکلی آزادی تو حاصل کر لی، لیکن یہ آج بھی اپنے گناہوں کے اندر یا اپنے گناہوں کی غلامی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ دو طرح کی آزادی ہو سکتی ہے، ایک جو فزیکلی ہے اور دوسری جو گناہوں کی وجہ سے غلامی ہوتی ہے، اور ہمیں اس غلامی سے آزاد ہونا ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر اسی آزادی کی بات کی ہے جو حقیقی آزادی ہے۔ جیسے پاکستان پر اگر ہم آج غور کریں تو کرپشن اور افراتفری اور فریب اور اس طرح کی بہت سارے ایسے گناہ، ظلم و ستم نظر آتے ہیں جن کے اندر پاکستان جو ہے وہ ان کا غلام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ تم سچائی سے آزاد ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک سچائی ہے، دوسرا واقف ہونا، اور اس کے علاوہ آزاد۔ سچائی کون ہے؟ سچائی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو اس سے واقف ہو جاتے ہیں وہ حقیقی آزادی کو حاصل کرتے ہیں، اور جو المسیح سے واقف نہیں ہوتے وہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی غلامی کے اندر رہتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم حقیقی آزادی کو حاصل کریں؟ یوں تو ہم پاکستان کے اندر آزاد ہیں اور پاکستان بھی آزاد ہو چکا ہے، لیکن کیا یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم حقیقی آزادی کو حاصل کریں؟ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو جب بنی اسرائیل کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جب بھی ان کی زندگی کے اندر گناہ آیا تو خدا نے ان کو اسیری میں بھیج دیا، ان کو غلامی کے اندر بھیج دیا۔ تو گویا گناہ اسیری میں جانے کا سبب ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی تباہی ہو رہی ہے، یا اگر کوئی غلام کسی کا بن رہا ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ گناہ ہے۔
گناہ کی وجہ سے ہی ہم کئی بار غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں اور کئی بار ہم اپنی بری عادتوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگر تو ہماری زندگیوں کے اندر گناہ ہے تو پھر ہم گناہ کے غلام ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے مسیح کے پاس آنے کی، اور مسیح ہمیں اس سے آزاد کرے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہودیوں کو یہ بات کہی تو وہ کہتے کہ ہم تو ابراہیم کی نسل میں ہیں اور کسی کے بھی غلام نہیں ہیں۔ تو مسیح خداوند نے پھر ان کو بتایا کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اس لیے آج پاکستان کو اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کو حاصل کریں جو کہ گناہوں کے سبب سے ہم اس غلامی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس غلامی سے آج آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو ان گناہوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے جن کے اندر پاکستان آج جکڑا ہوا ہے۔ وہ آزادی تو اس نے حاصل کر لی، لیکن وہ گناہوں کے اندر آج بھی غلام ہے، اور انہی کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی نہیں ہوتی، بحالی نہیں ہوتی۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہیں جو ہمیں گناہوں سے آزاد کرتے ہیں اور ہمیں حقیقی آزادی بخشتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر، اناجیل کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو گناہوں سے آزاد کیا۔ ایک شخص مفلوج جسے خداوند کے پاس لے کر آئے، وہ بیماری کے اندر تھا، بیماری کی غلامی کے اندر تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اس کو آزاد کر دیا اس بیماری کی غلامی سے۔ اور پھر ایک اور ہمیں مثال ملتی ہے، جیسے ایک عورت جو عین فعل پر پکڑی گئی تھی، اس کو خداوند کے پاس لے کر آئے۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑی گئی اور لوگوں نے اس کو پکڑا اور اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے، اسے مارنا چاہتے تھے۔ لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کو لے کر آتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح نے اسے اس کے گناہوں سے آزاد کر دیا اور اسے کہا، جا بیٹی، پھر گناہ نہ کرنا۔ تو ہمارا خداوند ہی ایسا ہے جس نے لوگوں کو، اگر کوئی بدروحوں کی قید میں تھا تو خداوند نے ان کو شفا بخشی، اگر کوئی کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی میں تھا تو خداوند یسوع المسیح نے انہیں وہاں سے رہائی بخشی، انہیں آزاد کیا اور انہیں حقیقی آزادی بخشی۔ اس لیے آج میرے عزیزو، ہمیں حقیقی جو آزادی ہے اس کی ضرورت ہے۔ ہم ویسے تو آزاد ہیں، لیکن کئی بار ہم اپنے گناہوں کے غلام بن جاتے ہیں، اور جب ہم غلام بن جاتے ہیں تو پھر مالک ہمارا جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے، اور جو کچھ گناہ کہتا ہے وہی ہم کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے آج شام خداوند ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ حقیقی آزادی ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو حاصل نہیں کریں گے تو ہماری روحیں اور ہم ہمیشہ گناہوں کے غلام رہیں گے اور کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کی واحد نجات ہے اور وہ دنیا کا واحد نجات دہندہ ہے، جب تک ہم اس کے پاس نہیں آئیں گے ہم ہمیشہ گناہوں کے غلام رہیں گے۔ اور تمام پاکستان کو یہ دعوت دینا چاہوں گا، اور تمام اقوام کو جو خداوند المسیح کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ ہر کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور اس سے حقیقی آزادی کو حاصل کرے، کیونکہ ہمارا خداوند ہی حقیقی آزادی دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، اور اس نے ہمارے لیے اپنا سارے ہمارے دکھ سہے، اور اس نے ہمیں ان تمام گناہوں سے رہائی بخشی ہے جن میں ہم غلام بن جاتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ گناہوں کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، وہ گناہ کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے مقدس پالوس رسول ایک بڑی خاص بات کہتے ہیں۔ غلطیوں کے خط کے اندر اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے پیدا کیا ہے،
آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آزاد ہیں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آزاد مسیح نے ان کو آزاد کیا ہے، اور ان کو وہ نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو۔ جو لوگ آزاد ہو چکے ہیں، خداوند میں آ چکے ہیں، انہیں وہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، ہمیں آزاد کرنے کے لیے اس نے جان دی ہے، اور ہم اس میں آزاد ہیں۔ تو خداوند ہمیں اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.